بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو چونکہ ناخواندہ قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے علماء کرام، ائمہ اعظام جمعہ کے خطبے میں اس سے متعلق بیان فرماتے ہیں اور اسلام کا نقطہ نظر بیان فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یا کسی دن رات میں کوئی نحس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدشگونی، بدفعلی سے متعلق بھی مضمون آتا ہے۔ چونکہ جمعہ میں وقت کم ہوتا ہے اور ائمہ حضرات تفصیل سے ایک جمعہ میں ساری بات نہیں رکھ پاتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے وقت کی قلت کی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ دو مضمون میرے سامنے ہیں، ان کو میں ریکارڈ کر دوں تاکہ زیادہ تر مواد، کچھ تفصیلی مواد سامنے آ جائے اور ایک ہی ریکارڈنگ میں اس سے متعلق تقریباً تمام گفتگو آ جائے۔ اس لیے اس ایک ویڈیو کو پورے کو سن لیں تو انشاءاللہ اس سے متعلق جو بھی باتیں علماء کرام نے کہی ہیں اس کا اکثر حصہ اس میں آ جائے گا۔ یہ دو مضمون تفصیلی ہیں، یہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے چند آیات اور چند احادیث سامنے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ ترجمہ: تجھے جو بھلائی یا فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی یا نقصان پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے تیرے ہی شامت اعمال کے سبب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر رحمت نازل فرمائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جن پر رحمت کو بند کر دے اس کے سوا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تیسری جگہ ارشاد ہے، قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہم آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بدشگون یعنی منحوس خیال کرتے ہیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدشگونی یعنی نحوست اللہ کے یہاں ہے، بلکہ تم فتنہ میں مبتلا ہو۔ احادیث شریفہ میں سے چند حدیث شریف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا صفر، رواہ مسلم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا خود بخود بغیر حکم الہی کے دوسرے کو لگ جانا، الو، ستارہ اور سفر کی نحوست وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، وہم پرستی کی باتیں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبت، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں کی بولی، ان کے اڑنے یا ان کے نام سے فال لینا، اور کنکری پھینک کر یا خط کھینچ کر حال معلوم کرنا شیطانی کام یا جادو کی قسم ہے۔ تیسری حدیث شریف، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے، جو کہانت کا پیشہ اختیار کرے یا جو کاہن کے پاس جائے یا جو جادو کرے یا کروائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آپ مضمون سماعت فرمائیں۔
اسلام ایک کامل و مکمل آفاقی اور فطری مذہب ہے جس کی بنیاد خالص توحید، صحیح عقیدہ اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل و اعتماد پر قائم ہے۔ اسلام نے انسان کو ہر اس نظریے اور رسم و رواج سے نجات دلائی ہے جو اس کے ایمان کو کمزور کرے، عقل کو خرافات کا اسیر بنائے یا مخلوق کو نفع و نقصان کا مستقل مالک قرار دے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے توہم پرستی، فعل بدشگونی، نحوست اور ایسے تمام باطل تصورات کی سختی سے تردید کی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج مسلم معاشرے خصوصاً خواتین کے ایک طبقے میں مختلف اشیاء، جانوروں، پرندوں، ایام اور مہینوں کو منحوس سمجھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ الو، کالی بلی یا دیگر جانوروں سے بدشگونی لیتے ہیں، جبکہ بعض ماہ سفر کو منحوس قرار دے کر اس میں نکاح، سفر، کاروبار یا دیگر اہم کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ بعض علاقوں میں سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے یا اس مہینے میں مخصوص پکوان تیار کر کے تقسیم کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان تمام عقائد و رسومات کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے نظریات غیر اسلامی تہذیبوں سے در آئے ہیں اور قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ نحوست اور بدشگونی کی حقیقت۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بذات خود منحوس یا عیب دار نہیں۔ تمام زمانے، دن، مہینے اور مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں اور اس کی تخلیق ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی یا نقص نہیں دیکھو گے، پھر نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ 2 بار اور 3 بار نگاہ ڈالو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس لوٹ آئے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں پائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کسی دن، مہینے یا مخلوق کو نحوست کا سبب سمجھنا اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ خیر و شر کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کسی چیز میں مستقل نفع یا نقصان کی طاقت نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بدشگونی کی تردید۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ہر عیب و نقص سے پاک قرار دیا ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے زمانہ جاہلیت کے تمام باطل عقائد کا قمع فرمایا۔ انہی باطل تصورات میں ایک تصور بدشگونی اور ماہ سفر کی نحوست کا بھی تھا، جسے عرب جاہلیت میں عام طور پر مانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس عقیدے کی نفی فرمائی بلکہ واضح کر دیا کہ کسی دن، مہینے، پرندے یا جانور میں بذات خود نفع یا نقصان کی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر۔ صحیح بخاری۔ کوئی بیماری اپنی ذاتی تاثیر سے متعدی نہیں، خود بخود جا کر کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ الو کی نحوست کی کوئی اصل ہے،
اور نہ ماہ سفر میں کوئی نحوست ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے 4 بنیادی باطل عقائد کی تردید فرمائی ہے۔ محدثین نے وضاحت کی ہے کہ بیماری کا منتقل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ذاتی تاثیر سے۔ اسی طرح پرندوں کے اڑنے، جانوروں کے راستہ کاٹنے یا کسی مہینے کے آنے سے خیر و شر کا تعلق جوڑنا سراسر وہم اور باطل خیال ہے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، اس میں نکاح، سفر یا کاروبار سے اجتناب کرنا اور بچنا، یا اس مہینے میں مخصوص رسومات ادا کرنا، سب ایسی باتیں ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ اسلام ہر قسم کی توہم پرستی کا خاتمہ کر کے انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کی تعلیم دیتا ہے۔ بدشگونی کی شرعی قباحت۔ بدشگونی صرف ایک بے بنیاد خیال ہی نہیں، بلکہ اگر انسان کسی چیز کو بذات خود نفع و نقصان کا مؤثر سمجھنے لگے تو یہ عقیدہ شرک تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدید مذمت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، سنن نبی داؤد۔ ترجمہ: بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنے ارادے سے باز آ جائے اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بدشگونی کو شرک اس لیے کہا گیا کہ لوگ اس کے لیے نفع و نقصان میں مؤثر ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، حالانکہ حقیقی مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، کامیابی و ناکامی اور صحت و بیماری سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی دن، مہینہ، جانور یا انسان بذات خود کسی کے لیے نحوست کا باعث نہیں بن سکتا۔ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اسی سے خیر کا طالب ہوتا ہے اور اسی سے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ خلاصہ کلام، اسلام نے انسان کو وہ عظیم عقیدہ عطا کیا ہے جس کے بعد توہم پرستی، بدشگونی اور نحوست جیسے باطل تصورات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک سچا مسلمان اس حقیقت پر یقین رکھتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اس کی مشیت کے بغیر نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ سفر سمیت کسی بھی دن یا مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، نہ کسی جانور، پرندے یا دیگر اشیاء سے بدشگونی لیں، اور نہ ہی ایسے رسم و رواج کو دین کا حصہ بنائیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی بنیاد موجود نہیں۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے عقائد کو کتاب و سنت کے مطابق درست کریں، توحید اور توکل کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں اور معاشرے کو جہالت، بدعات، خرافات اور توہمات سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، پختہ ایمان، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور ہر قسم کے شرکیہ و باطل نظریات سے حفاظت نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی خالص اسلامی تعلیمات پر قائم رکھے۔ دوسرا مضمون یہ جامع بن نوریہ کا ایک تفصیلی فتویٰ ہے جو دراصل مضمون ہے مفتی راشد صاحب کا، جس کا عنوان ہے توہم پرستی کی حقیقت اور اقسام، تعارف و احکام۔ توہم پرستی کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، اس کا وجود، یا جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، توہم پرستی کا مطلب خوف یا جہالت کی وجہ سے
غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا ہے، جیسے عوام الناس میں چڑیل اور بھوت وغیرہ کے وجود کا یا پتھروں وغیرہ کے مؤثر ہونے کا اعتقاد رکھنا مشہور ہے۔ توہم پرستی کے نقصانات۔ توہم پرستی حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ اس طرح کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، جبکہ توہم پرست آدمی مادی نفع کی چیزوں کو حق و باطل کے پرکھنے کا معیار بناتا ہے، لہذا جس چیز میں اسے نفع نظر آتا ہے وہ اس کے نزدیک حق اور درست، اور جس چیز میں اسے نقصان محسوس ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک باطل اور غلط ہوتی ہے۔ توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گرداننے لگ جاتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا منحوس۔ توہم پرست لوگ منفی خیالات کے شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ توہم پرستی کی وجوہات۔ اگرچہ اسلام میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار نظر آتی ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی ایک وجہ تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ ایک لمبا زمانہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا تھا۔ ہندوؤں میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے، مثلاً نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل سرما کا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی یعنی جھاڑو لگانے سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، چار پائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہونے کی حالت میں ہلانے سے دولت کا ہاتھ سے نکل جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، کالی بلی کا راستہ کاٹنا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا، دودھ کا ابل کر بدن سے باہر گر جانا، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دینا ورنہ بدروح آ جانے کا ذہن رکھنا، خالی قینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جانا، کانچ کا ٹوٹنا اور بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے، منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والے ہیں، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، بائیں میں ہے تو جائے گی، جھاڑو سیدھا کھڑا کرنا یا بعد از عصر جھاڑو دینا نحوست ہے وغیرہ۔ یہ سب ہندو معاشرے کے عام توہمات ہیں اور انہی کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ چیزیں مسلمانوں میں آئی ہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں بھی جہاں ہر واقعہ اور نظریے کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، دنیا کی مادی اعتبار سے ترقی یافتہ اقوام میں بھی توہم پرستی عام ہے۔ مثلاً اسپین میں منگل کے دن مہینے کی 13 تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہندسہ مبارک اور 4 کا ہندسہ منحوس خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی 4تھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روس میں خالی بالٹی کہیں لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی قینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بدروحیں کٹ جاتی ہیں جس کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں کہ یہ ان کے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ڈالے گا۔ برطانیہ میں چونٹیوں کی آمد برے موسم اور قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے ان ترقی یافتہ ملکوں کا کہ توہم پرستی اس قدر وہاں عام ہے۔ توہم پرستی کے عام ہونے میں میڈیا کا کردار۔ معاشرے میں جتنی زیادہ توہم پرستی عام ہے، اس میں بہت بڑا کردار ہمارے میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کا ہے۔ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا میں اخبار، کتاب، رسائل و جرائد اور ٹیلی فون، موبائل، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔ میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز بچوں کے لیے ڈراؤنے ڈرامے، فلمی و کارٹونز اور اسی طرح ڈراؤنی جن بھوتوں کی کہانیاں وغیرہ توہمات کو سچ ہوتا دکھا کر لوگوں کے ذہنوں میں بے معنی خیالات یعنی توہمات کو پختہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن کیسا گزرے گا وغیرہ جیسی خرافات ایک تسلسل کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں، جسے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑے تیقن اور دلچسپی سے پڑھتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کبھی وقت نکال کر سرچ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان آسٹرولوجیکل فن کی بنیاد یونانی عقائد ہیں جو سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی ہے جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ توہمات سے متعلق شرعی احکام۔ دین اسلام میں توہمات کو سختی سے رد کیا گیا ہے۔ قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار ہوتے تھے۔ عرب معاشرے کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، گھروں میں دروازے کے بجائے پچھلی دیوار توڑ کر داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن سورج کو گرہن ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ توہمات پر یقین رکھنا در حقیقت تقدیر پر یقین کا رد ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی دن، پتھر، بشر، چرند، پرند، ستارے وغیرہ انسان کے نفع و نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تجھے جو بھلائی یا فائدہ پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی یا نقصان پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، یعنی تیرے ہی شامت اعمال کے سبب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من ردته الطیرة من حاجة فقد اشرک۔ قالوا یا رسول اللہ ما کفارة ذلك؟ قال ان يقول احدهم اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی بدفعلی لینا جس شخص کو اس کے کسی کام سے روک دے، یعنی بدشگونی کی وجہ سے وہ کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کیا۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کا رسول اگر کوئی ایسا کر بیٹھا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ تیری طرف سے پہنچنے والی خیر ہی اصل خیر ہے اور تیری طرف سے پہنچنے والی برائی ہی اصل برا شگون ہے، اور اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ طیرہ بدشگونی اور بدفعلی کو کہتے ہیں، یعنی انسان کسی چیز کے بارے میں بدگمانی اختیار کرے اور اس بدفعلی کا تصور لے لے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا بڑا رواج تھا، لوگ معمولی باتوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تو پرندہ کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب کو اڑتا ہوا جاتا تو اچھا سمجھتے، اور اگر وہ بائیں رخ پر اڑتا تو اپنے سفر کرنے کو نامناسب تصور کر کے اس سفر سے گریز کرتے۔ اسی طرح تیروں سے فال نکالتے اور خیر و شر کے فیصلے کرتے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا اگر دل میں کوئی برا شگون پیدا ہو
تو مذکورہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ علاوہ ازیں ایسی صورت میں درج ذیل دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی۔ علی الاعلان ارشاد فرما دیا، لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کے دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، بدشگونی لینا، ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ اور ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، یعنی بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ بدشگونی کے معنی ہے بدفعلی اور نحوست۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع اور نقصان میں مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض چیزوں اور اعمال سے بدفعلی لیتے تھے اور اس کو نحوست میں مؤثر سمجھتے تھے، اس لیے احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ توہم پرستی جیسے برے خیالات سے بچنے والے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ توہمات کی اقسام۔ ہمارے معاشرے میں مختلف افراد میں مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف توہمات اور نظریات قائم ہیں اور انہیں حیات انسانی میں بہت ہی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کی تعلیمات کے سراسر متصادم ہیں۔ ہماری زندگیوں میں مؤثر ہونے والی چند چیزوں کی کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھنا۔ انسانی طبقات اسباب کے میدان میں دو انتہاؤں پر ہیں، ایک طبقہ اسباب کا انکار ہی کر دیتا ہے اور اسباب اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے وہ اسباب سے ہی ہو رہا ہے اور اسباب کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ پہلا طبقہ، جس میں زیادہ تر دین سے وابستہ لوگ ہی نظر آتے ہیں، کم عقلی اور بے علمی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتا ہے کہ محنت کرنے اور کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہے، وہ ایسے بھی دینے پر قادر ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اعمال کے ذریعہ ہی اللہ سے لے لیں گے، اسباب کے ذریعے نہیں۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ جو اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھے ہوئے ہے اور دین، ایمان و یقین و اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا اور مادی محنت یعنی ظاہری اسباب کو ہی اپنی ضروریات کے پورا ہونے اور اپنے مسائل کے حل کرنے میں مؤثر سمجھتا ہے، یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہ بھی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب تو کسی بھی چیز کے حاصل ہونے کا فقط ایک ظاہری ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعے پہنچتا ہے وہ نل پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کے حصول میں ان کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح چیزوں کے حصول میں
اصل مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی ظاہری سبب کی محتاج نہیں ہے، چنانچہ وہ ذات بعض اوقات بغیر اسباب کے بھی کسی چیز کے وجود کا مشاہدہ کروا دیتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عامۃ الناس کو توکل کے حصول کے لیے ظاہری اسباب اور تدابیر کو چھوڑنا درست نہیں، بلکہ اسباب کے نتائج کو اسباب پر موقوف نہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا یہ توکل ہے۔ توکل کے دو درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر اللہ پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرے لیکن نفع و نقصان کا یقین اللہ کی ذات پر رہے۔ پہلا درجہ خواص کے لیے اور دوسرا درجہ عوام کے لیے ہے۔ اس بحث کے خلاصے کے طور پر اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ایک ہے اسباب کا اختیار کرنا اور انہیں استعمال کرنا، اور ایک ہے ان اسباب کو دل میں اتارنا اور انہی پر یقین رکھنا۔ پہلی چیز کو اپنانا محمود، اچھا اور مطلوب ہے، اور دوسری چیز کو اپنانا مذموم اور برا ہے۔ ہماری محنت کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان اسباب کی محبت اور یقین کو دل سے نکالیں اور اس کے برعکس یقین اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ ہماری ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ذریعہ ہماری حاجات و ضروریات پوری کر دے، اور چاہے تو ان اسباب کے بغیر محض اپنی قدرت سے ہماری ضروریات و حاجات پوری کر دے۔ وہ اس پر پوری طرح قادر اور خود مختار ہے۔ البتہ ہم اس دارالاسباب میں اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں تاکہ بوقت حاجت و ضرورت ہماری نگاہ و توجہ غیر اللہ کی طرف نہ اٹھ جائے۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن کیا شریعت کا مزاج اور منشا بھی یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں؟ بالخصوص جب کہ اس ترک کے اسباب کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ بیوی، بچوں اور والدین کے حقوق تلف ہوتے ہوں اور یہ غیروں کے اموال کی طرف حرص و ہوس کے ساتھ دیکھتا رہے، تو یاد رکھیں اس طرح کے لوگوں کو شریعت اس طرز عمل کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم تو حلال طریقے سے کسب معاش کی تعلیم دیتی ہے۔ اسباب کی اقسام۔ اسباب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قطعی و یقینی اسباب، نمبر 2 ظنی اسباب، نمبر 3 وہمی اسباب۔ نمبر 1 قطعی و یقینی اسباب وہ اسباب ہیں جن پر مسبب کا مرتب ہونا یقینی ہے، جیسے بھوک کے وقت کھانا کھانا، پیاس کے وقت پانی پینا، سردی سے تحفظ کے لیے گرم لباس پہننا۔ ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے، اور موت کا خوف ہو تو ان کا ترک کرنا حرام ہے۔ ان اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ ان اسباب کو اختیار تو لازمی کریں گے، لیکن ان کے مؤثر حقیقی ہونے کا یقین رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے۔ نمبر 2 ظنی اسباب، جیسے بیماریوں کی دوا دارو اور جائز دم و تعویذ کے حصول شفا کے لیے انہیں ظن غالب کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کو ان اسباب کا ترک کرنا بھی درست نہیں۔ البتہ جو حضرات قوت ایمانی اور قوت توکل میں مضبوط ہوں ان کے لیے ان اسباب کا ترک کرنا جائز ہے۔ نمبر 3 وہمی اسباب، یعنی جن کے اختیار کرنے میں شک ہو کہ مفید ہوں گے یا نہیں۔ حصول توکل کے لیے ان کا ترک کرنا لازمی ہے۔ جھاڑ پھونک، دم درود اور تعویذ کا حکم۔ واضح رہے کہ جس طرح بیماری کی صورت میں دوائی کا استعمال جائز ہے، اسی طرح تعویذ اور دم بھی جائز ہے، اور یہ محض ایک طریقہ علاج ہے اور اس کے جواز پر اجماع ہے۔ البتہ تعویذ اور دم کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا لازمی ہے۔ اگر وہ 3 شرائط نہ ہوں
تو پھر ان کے ناجائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، تعویذات کے الفاظ قرآن کریم یا احادیث سے لیے گئے ہوں یا اللہ کے اسماء و صفات میں سے ہوں۔ نمبر 2، عربی زبان میں ہوں، اور اگر کسی عجمی زبان میں ہوں تو اس کے الفاظ کے معنی معلوم ہوں۔ نمبر 3، دم کرنے اور کرانے والا دونوں یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ دم اور تعویذ میں خود کوئی تاثیر نہیں، بلکہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ دم اور تعویذ صرف سبب اور ذریعہ ہیں۔ تعویذ کے جواز پر کئی احادیث شاہد ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدث ذلہ مسلم شریف کی شرح تکملہ فتح الملہم میں لکھتے ہیں، دم کے بارے میں اصل یہ ہے کہ قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا صفات مبارکہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث سے ثابت ہے۔ اور تعویذات لکھنا اور اس کو بچوں یا بیماروں کے گلے میں ڈالنا یا لکھ کر پانی میں گھول کر مریض کو پلانا کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہم سے ثابت ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں جن دموں اور تعویذات سے منع کیا گیا ہے وہ مشرکین کے دم تھے جن میں شیطان سے مدد لیا کرتے تھے، اور وہ دم جن میں شرکیہ کلمات نہ ہوں وہ جائز ہیں اور کئی احادیث سے ثابت ہیں۔ اور یہی حال حرام تمائم، یعنی وہ ڈوری جسے مشرکین مؤثر بالذات سمجھ کر بچوں کے گلے میں نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے تھے، اس کا ہے۔ اور ان حرام تمائم کا آیات قرآنیہ اور اسماء باری تعالیٰ پر مشتمل تعویذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعویذات جمہور علماء کرام کے نزدیک جائز ہیں، بلکہ بعض علماء کرام نے اس کو مستحب قرار دیا ہے جب منقول و معصور اذکار پر مشتمل ہوں۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی، کسی مرض کے لیے تعویذات کا استعمال اسباب کے درجے میں جائز ہے، بشرطے کہ شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اور اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے۔ مختلف پتھروں کو مؤثر حقیقی سمجھنا۔ بعض لوگ مختلف قسم کے پتھروں جیسے فیروزہ، زمرد اور یاقوت وغیرہ کو اپنی زندگی پر اثر انداز سمجھتے ہیں اور ان پتھروں کی انگوٹھی بنا کر پہنتے بھی ہیں، تو شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ستاروں اور سیاروں کو مؤثر حقیقی سمجھنا۔ بعض لوگ چاند، سورج، ستاروں اور مختلف سیاروں کو اپنی قسمت پر اثر انداز سمجھتے ہیں اور ان کی گردش کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ علم نجوم قیاسات، اندازے اور تخمینے پر مشتمل ہے، اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ احادیث میں نجومیوں کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے: من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ مذکورہ تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض اخبارات میں آج کا دن کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسے رہے گا کے عنوان سے جو باتیں لکھی جاتی ہیں، شریعت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں مضمون تفصیل کے ساتھ پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس تعلق سے یہ بہت مفید رہیں گے، جب بھی ضرورت ہو ان کو سن لیا جائے، انشاءاللہ اس سے تشفی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔